الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین بزرگوں دوستوں عزیزوں صاحبوں ساتھیوں اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اللہ پاک نے اسانوں مسلمان پیدا فرمایا اور مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پیدا فرمایا پیارے بھائیوں کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ کی مخلوق ہے اور زمین تو لے کے آسمان تک مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک جو کچھ آسانوں نظر آ رہا ہے اور جو کچھ نظر نہیں آ رہا کائنات دا ذرہ ذرہ میرے اللہ پاک نے تنہا بنایا نہ کسے کولو مشورہ لیا نہ کسے دی مدد لئی لا معین لہو لا مشیر لہو لا وزیر لہو اللہ دا کوئی مشیر بھی کوئی نہیں اللہ دا کوئی مددگار بھی کوئی نہیں اللہ دا کوئی وزیر بھی کوئی نہیں لا ضد لہو اللہ ورگا بھی کوئی نہیں لا مثل لہو اللہ دی مثال بھی کوئی نہیں سبحان میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ پاک نو اساں ویکھ نہیں سکدے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کوئی اکھ اللہ نو ویکھ نہیں سکدی لیکن اللہ دی اکھ تو کوئی چک بھی نہیں سکدا جس طرح اللہ پاک نو اسی ویکھ نہیں سکدے لیکن دنیا دے اندر دستور ہے جس ویلے تک جنوں تسلیم کیتا جاندا ہے انہوں ویکھیا نہ جاوے یقین نہیں آندا انسان شک کے رہندا ہے اللہ پاک فرمائندے تسا مینوں ویکھ تے نہیں سکدے اگر تسا یقین کرنا ہے تو میری قدرت دی نشانیاں نو ویکھو اے میں آپ نے بنائی ہیں جدو اللہ پاک دی قدرت دی نشانیاں نو ویکھنا اے اللہ دی دلیل ہے اسی طرح اللہ پاک نے نبیاں نو بھیجیا نبیاں نو معجزات دیتے اے بھی اللہ دی قدرت دی نشانیاں ہیں اے بھی اللہ دی دلیل ہے سابقہ انبیاء نو اللہ نے معجزات عطا فرمائے معجزات معجزے دی جمع ہے معجزے دا مطلب ہے عاجز کر دیون والی چیز معجزہ اس نو آکھیا جاندا ہے کہ خوبصورت طریقے دے نال خرق عادت دستور تو ہٹ کے انسان دے ہاتھ تو ایسی چیز صادر ہو جاوے واضح ہو جاوے
اگر وہ انسان اللہ دا نبی ہے ہاتھ اللہ دے نبی دا ہے پچھو حکم میرے اللہ دا ہے سبحان اللہ اور اگر وہ انسان اللہ دا ولی ہے اتھے بھی ویکھیا جاوے ساڈا ایمان ہونا چاہیدا ہے ہاتھ اللہ دے ولی دا ہے پچھو حکم میرے اللہ دا ہے سبحان اللہ پاک نے جتنے نبیاں نو معجزات عطا فرمائن اے اللہ دی دلیل ہے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو معجزات عطا فرمائے یہ بھی معجزہ ہے کہ امی دی جھولی وچ بولن لگ گئے اور بڑی سونیاں گلاں کیتیاں اور یہ بھی معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام پیا دن جیڑا تسا گھر کھا کے آندے ہو میں تانوں دسینا جیڑا پیچھے چھوڑ کے آندے ہو میں تانوں دسینا یہ بھی اللہ پاک دی قدرت دی دلیل ہے اور نبی دا معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام فرمائندے ہیں کہ میں مٹی دا پرندہ بنائنا میں اسے پھوک مرینا اور اللہ دے حکم نال وہ اڈن لگ ویندا ہے معلوم ہے ہویا اگر بھی اذنی نہ آتے تا بندیاں نو پتہ نہ ہی لگنا گھٹے وچ مکا ہونیاں بھی اذنی آگ کے دا چھوڑیا ہے کہ اگر میں پرندے وچ پھوک بھی ماری ہے میری پھوک نال نہیں اڈیا بھی اذنی اللہ دے حکم نال اڈیا ہے سبحان اللہ حتیٰ کہ مردے دی طرف اشارہ کریندے ہن مردہ اٹھی کھلوندا ہائی گلاں کریندا ہا فرمایا اللہ پاک فرمائندے اے بھی میری قدرت دی دلیل ہے پیارے بھائیو اساڈے وچ ایک کمزوری ہے وہ کمزوری اے ہے کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت دیاں دلیلاں تا وکھائیاں قدرت دی نشانیاں تا وکھائیاں بجائے اس دے کہ اسی اللہ دی قدرت دی نشانیاں نو ویکھ کے اللہ نو منیے ہاں اللہ نو اسا بھول گئے ہیں تے جتھوں قدرت دی نشانیاں نظر آ گئی ہیں اسی انہاں نو پوجنا شروع کر دیتا ہے ایتھوں تھوڑا جیا نا فرق پی گیا وٹ پی گیا چاہیدا تے اے ہاں اسی اللہ نو منی ہاں کہ اللہ کتنے وڈے ہیں جس نے ماں دے پیٹ وچ اسانو انسان بنایا ہن چاہیدا جے بنایا ہے اسی اونوں پوجیے ہاں نبیاں نے تعارف کرایا نبیاں دے ہتھاں تو اللہ نے اپنی قدرت دی دلیلاں وکھائیاں اسا اللہ نو بھول گئے انہاں نبیاں نو پوجنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح آج دے زمانے دے اندر اللہ دے ولیاں نے کرامتاں وکھائیاں جویں میں پہلے دسیا ہے کہ ہاتھ ولی دا ہوندا ہے پچھو حکم اللہ دا ہوندا ہے چاہتا اے ہائی کہ اسی اللہ نو تسلیم کری ہاں اسا اللہ نو بھول گئے ہیں تے جتھوں شہر نظر پہ آندی ہے اتھائیں پوجنا شروع کر دیتا ہے میرے بھائیو دوستو بزرگو بہرحال اسا اپنی لینا سدھیاں کریے لینا سدھیاں ہو سن ساڈی نماز بھی ٹھیک ہے لینا سدھیاں ہو سن ساڈا روزہ بھی ٹھیک ہے ساڈا حج بھی ٹھیک ہے زکات دیون بھی ٹھیک ہے اگر ساڈا قبلہ ٹھیک ہے جدو ساڈا رخ ہی ٹھیک نہیں ہے اسانو کیویں پہچان ہو سی ایو رخ سدھا کرن واسطے اللہ نے نبیاں نو گھلیا ہے سبحان اللہ ایو رخ سدھا کرن واسطے اللہ پاک نے ولیاں تو مراد علماء نو گھلیا ہے سبحان اللہ ولی دا مطلب ہے اللہ دا دوست جیڑا اللہ دا قرآن پڑھے او اللہ دا وڈا ولی ہویا کہ کوئی نہ ہویا اسانو یہ بھلیکھے لگ گئے اسی جاننے ہیں ولی او ہوندا ہے نہیں ولی او ہوندا ہے جنے سینے چ اللہ دا قرآن ہوندا ہے سبحان اللہ یہ میں اپنے کول گل نہیں کیتی فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین سبحان اللہ پاک جندے نال بھلائی دا ارادہ کریں دن اللہ پاک انہوں دین دی سمجھ عطا کریں دن سبحان اللہ
ਇਹਦਾ ਦੂਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਾ ਸਮਝ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਬੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਰਕੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਫ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਫ ਨੂੰ ਇੰਜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨੂਰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ, ਇਹ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਨ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਗੱਲ ਯਾਰ ਵੱਲ। ਕਿਆ ਮਤਲਬ? ਕਦਮ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਮੁਤਵੱਜੇ। ਸੁਭਾਨ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ اللہ پاک جندے نال بھلائی دا ارادہ کرندے نے، اللہ پاک انہوں دین دی سمجھ عطا فرمائندے۔ سبحان اللہ دی معرفت اے دین دی سمجھ بھی نہیں، اللہ دے قرآن دی معرفت اے دین دی سمجھ بھی نہیں۔ کتاباں وچ بڑا عجیب واقعہ آندا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو دعا پہ منگدے، یا اللہ کوئی معرفت والا بندہ مینوں وکھا، کوئی اپنا ولی مینوں وکھا، میں ویکھنا چاہنا تیرا محب کیڑا ہے، تیرا دوست کیڑا ہے، او کیڑا ہے جندے نال تو محبت کریندا ہے، او تیرے نال کریندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے عیسیٰ آپ فلاں صحرا پہ چلے جائیں، وہاں جا کر دیکھیں ایک میرا محبوب بندہ وہاں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام گزرے ویندے، رستے بچ کے ویکھیا ہے ایک بندہ ہے، ان دے پیر بھی کوئی نہیں تے ہاتھ بھی کوئی نہیں، جگہ جگہ تے زخم ہیں اور بھوک دی شدت نال پیا ہویا ہے، تے کہ پیا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام پیا دن او یار مینوں اتنا تا دسنا، الحمدللہ دا مطلب ہے اللہ تیرا شکر ہے، ساریاں تعریفاں اللہ تیرے واسطے ہیں۔ الحمدللہ اتھے آکھیا جاندا ہے جتھے بندہ شکر ادا کریندا پیا ہوئے۔ تیرے تا پیر بھی کوئی نہیں، تو کیڑی گل دا شکر ادا پیا کرینا ہے، تیرے تا ہاتھ بھی کوئی نہیں، کیڑی گل دا شکر ادا پیا کرینا ہے، تینوں بھوک تے پانی دی شدت لگی ہوئی ہے، لیکن مینوں اتنا دس کیڑی گل دا شکر ادا پیا کرنا ہے، تیرے کولو رہن واسطے تا کمرہ بھی کوئی نہیں، سمن واسطے بسترا بھی کوئی نہیں، تو ریت دے اتے پیا ہویا ہے، کیڑی گل دا شکر ادا پیا کرنا ہے۔ اس آکھیا جناب ایو تا وڈا شکر ہے، اگر دنیا دی اللہ مینوں کوئی شے نہیں دتی تے اپنی تا معرفت دتی سو۔ سبحان اللہ۔ اپنی تا معرفت دتی سو۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا اے عیسیٰ ایو ہی ہے میرا دوست، سبحان اللہ۔ جنوں میں دنیا دی نعمتاں تو محروم رکھیا، لیکن میرا بوا چھوڑیا تا نہیں سنا، سبحان اللہ۔ میرا لڑ نہیں سو چھوڑیا، میرا دروازہ نہیں سو چھوڑیا، میری یاد دے وچ مصروف ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ انہاں دے بارے واقعہ آندا ہے کہ زور دا ٹائم آئی، جون جولائی دا مہینہ آئی، بڑی شدید گرمی آئی، اللہ دی شان ہے انہاں دے پیری جُتی کوئی نہ آئی، انجے ٹرے ویندے آن، دل دے وچ خیال آیا اللہ میری پیری تے جُتی بھی کوئی نہیں، انجے ٹردیاں زور دی نماز دا ٹائم آ گیا۔ مسجد دے اندر جس ویلے گئے وضو کیتا نے،
اندر سین وچ داخل ہوئن کہ پیوے دن ایک او بندہ ہے جن دے پیر بھی کوئی نہیں اپنے پیٹ دے بل چلدا ہویا صفاں تے جا کے بیٹھ جاندا ہے اتھاں سر سجدے وچ رکھ کے پیا دے اللہ تیرا شکر ہے اللہ مینوں معاف کر دے میں پیادا ہوں کہ میرے کو جتی کوئی نہیں ایسے بھی تے تیری مخلوق دے وچ جنہاں دے پیر کوئی نہیں پر میرے نالوں پہلے آئے بیٹھے سبحان اللہ اللہ اکبر میرے نالوں پہلے آئے بیٹھے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فرمایا میرے محبوب اسا تینوں سارے جہاناں واسطے فرمایا نبی بنا کے گھلے آئے رسول بنا کے گھلے آئے کیا مطلب کہ پوری کائنات واسطے اسا تینوں نبی بنا کے گھلے آئے ہر گدائی میری پہچان کرا ہر کسے نو میرے بارے باخبر کر میرے بارے دس اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے ان دی کامیابی دا راز ہی ہوئے اللہ دے حکماں نو پورا کر نبی دے طریقیاں دے اندر سبحان اللہ اللہ دے حکماں نو پورا کرو نبی دی اطاعت دے اندر غمی ہے علماء کو لو پوچھو اس موقع تے اللہ دا حکم کیڑا ہے خوشی ہے اس موقع تے علماء کو پوچھو اتھے اللہ دا حکم کیڑا ہے دے چنگے آگین علماء کو پوچھو اتھے اللہ دا حکم کیے دے ماڑے آگین اتھے پوچھو اللہ دا حکم کیے بندہ بیمار ہو گیا ہون پوچھے کہ اللہ دا حکم کیے بندہ صحت مند ہے ہون پوچھے اللہ دا حکم کیے اللہ دی شان ہے دے چنگے آ جاویں اسا مسیح دور ہو کے بھجنے آئے یہ دے ماڑے آ جاویں اللہ تو کرنا شروع کر دینے ہیں اللہ پاک فرمائندہ کدی سوکھے ویلے بھی مینوں یاد کرے آ سبحان اللہ کدی سوکھے ویلے مینوں یاد کرے اس موقع تے یاد کیتے ہی پر چھوڑیا تینوں میں ہون بھی کوئی نہیں کتاباں وچ بڑا عجیب واقعہ آندا ہے ایک بندہ 25 سال ہو گیا ایک پتھر دا بت بنے ہویا انہوں پکاردا بیٹھا اس کو مدد بیٹھا منگدا یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم وہ ہا جو پتھر ہی ہوندا ہے کیڑی آواز آونی آ 25 سال ہو گئے کوئی آواز نہ آئی اچانک نیند آ گئی اس ایک باری بیٹھا یا سنم آدھیاں نیند آ گئی اس جو دماغ دا جھٹکا لگا تے اچانک زبان لڑکھڑائی بھولیکھے وچ آکھ بیٹھا یا سمد اللہ نے آواز دیتی فرمایا لبیک یا عبدی سبحان اللہ او جیو میرے بندے میں حاضر ہاں پوچھن والے نے پوچھیا یا اللہ اس دل دے ارادے نال تا تینوں نہیں سدیا اس تا بھول کے ساتھ ماریا ہے تے جینوں 25 سال پکاردا رہیا اس جواب نہیں دیتا لیکن میرا اللہ بھول کے تینوں ساتھ ماریا سو تو فوراً جواب دیتا ہے کیا راز ہے اللہ پاک نے فرمایا 25 سال انہوں پکاردا رہیا ہے اس جواب نہیں دیتا بول کے اگر مینوں سد ماریا سوں جے ہون بھی میں جواب نہ دیواں تے اوندے تے میرے وچ فرق تا نہ ہوندا سبحان اللہ اوندے تے میرے فرق تا نہ ہوندا اس واسطے میں فوراً آکھیا لبیک یا عبدی جیو میرے بندے میں حاضر ہاں کتاباں وچ ایک واقعہ آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولوں ایک صحابی رسول آئے انہاں اپنا ایک واقعہ سنایا ہے انہاں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب بندہ ہاں سبز منڈی وچ کام کرن واسطے اپنی سواری یعنی گدھے تے ویندا ہونا جیڑی مینوں مزدوری ملے کر کے تے نماشی واپس آ ویندا ہونا میرا روزانہ دا معمول ایو ہے لیکن ایک دیوار انج ہویا میں آندا پیا ہوں
رستے دے وچ ایک بندہ کھلا ہا پیرو او منڈا معلوم ہوندا ہے لنگڑا معلوم ہوندا میں جاتا کہ واقعتاً ایندا پیر ٹھیک نہیں ہے اس نے مینوں آکھیا کہ مینوں اپنی سواری تے بہا لا میں بٹھا لیا رستے دے وچ دو موڑ آ گئے اس شخص نے آکھیا کہ تو کیڑے پاسوں گھر جاونا ہے اس آکھیا میرا تو اے راہ ہے اس آکھیا ادھر راہ تو لگا جا رستے وچ میرا گھر آسی اگو اگلے چوک تے تیرا گھر قریب ہے اج اے راہ بھی ویکھ لا تے تیرے جانور واسطے چراگاہ بھی بڑی اچھی ہے گلاں وچ جو اس لایا جیڑا مومن ہوندا ہے نا بھولا بھالا ہوندا ہے سیدھا سیاںا جہا ہوندا ہے تے جیڑا ہوندا ہے فاجر کافر وہ بڑا شرارتی ہوندا ہے المؤمن غر کریم جیڑا مومن ہوندا ہے بھولا بھالا ہوندا ہے سبحان اللہ والفاجر خب اللئیم جیڑا فاجر ہوندا ہے وہ بڑا شرارتی ہوندا ہے بڑا بدبخت ہوندا ہے شاطر دماغ والا ہوندا ہے اللہ دی شان ہے اس نے آکھیا اچھا ان دی گلاں وچ آ گیا چل پیا اگو جنگل آ گیا وہ لنگڑا تا نہ ہی ہوتا کوئی ڈاکو آ اس نے کھنجر کاٹ لیا اس نے کہا چل سیدھا ہو جا اس نے کہا اے کہ میں تے تیرے نال بھلائی کیتی آئی اس نے کہا بھلائیاں نو اسی نہیں جان دے اگر میں نہ لنگڑاواں تے تو میرے تے اعتبار کیویں کرنا اس نے کہا اچھا یہ کر میری سواری لے لا میرے کو پیسے لے لا میری جان چھوڑ دا گلا تو اگے جا کے دسے سے لوگ مینوں ذبح کر دے سن رہے گا نہ بانس نہ بجے گی بانسری نہ جناب اوری حسن تے نہ کوئی پچھو آ کے پڑتال کرے سی میں تیری سواری بھی لینی ہے تیرے پیسے بھی لینے لیکن پہلے میں تیرا سر قلم کرنا ہے او نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحبت آندا جاندا ہا صحابی رسول آئی انہوں ایک گل یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس لئے اوکھا ویلا آوے اس لئے 2 رکعت نفل پڑھو اللہ کو لو مشکل حل کرواؤ اللہ نو پکارو سبحان اللہ مارکا اگر ناراض نہ ہو تو میں عجیب گل پیا کرے نا اس اتھ جا کے اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ مدد میری میں اے اللہ دے نبی میری مدد نو اپڑ نہ صحابی رسول نے اے نہیں آکھیا بلکہ انہوں اے گل کیتی ہے ڈاکو نو مینوں 2 رکعت نفل پڑھن دے اس آکھیا چل پڑھ لا 2 رکعت نفل جو پڑھن لگا سجدے وچ گیا رونا شروع کر دیتا اتنا رونا اللہ پاک دی بارگاہ وچ عرض پیا کریندا یا اللہ آخری رکعت ہے تے آخری سجدہ ہے ہن میں سر اتا چاونا تے سر قلم کر چھوڑنا ہے اللہ تیرے نبی نے سانو سمجھایا ہا کہ مشکل ویلے اللہ نو پکارو ہن میں تینوں سد پیا مرینا غیب وچ میرا سبب بنا میری مدد نو اپے اللہ دی شان ہے ایو سجدے وچ اللہ دی بارگاہ وچ روندا جا رہا ہے چوتھے آسمان تے شوٹنگ شروع ہو گئی ہے چوتھے آسمان دا فرشتہ آیا انسانی صورت آندیاں نال اس ڈاکو دا سر قلم کیتا ہے تے جیڑا بندہ سجدے وچ پی آئی ایندا پلو پکڑ کے ہلایا ہے اتا اٹھی وانظر الی عدوکا ویک اپنے دشمن نو کیڑا ہوندا حال ہے اے اور جٹ ہو گیا کہ متا ایو ہوے اس زبردستی اٹھا چایا ہے جو چاہ کے ویکھیا تے اتھے تڑپدا پیا ہے اس آکھیا اتنا تا دس جا من این جیتا تو کتھوں آیا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کیا انا اجیو من السماء الرابعہ میں چوتھے آسمان تو آیا انا ملکن میں فرشتہ اس کیا میں تو تینوں سد بھی کوئی نہیں ماریا تو کیویں آیا ہے میں تا اللہ نو سد ماریا آکے تیرا سب
تیری آواز تیری پکار تیرا صد اتنا کرنٹ رکھدائی اتھے تو پیا بلیندا ہوں اتھے چوتھے اسمان تے ہوٹنگ تے شوٹنگ شروع ہو گئی آئی اللہ پاک والو آڈر ہویا ہی جلدی جاؤ میرے بندے دے سر چاون تو پہلے پہلے اپڑو میرے بندے نے مینوں صد ماریا ہے اللہ پاک نے اسباب مہیا کر کے مینوں اپڑایا ہے اور میں اتنے لازے دے وچ آ کے تیرے دشمن نو قتل کر چھوڑیا ہے ایو واقعہ جس ویلے صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سنایا ہے اللہ دی شان حدیث دے وچ واقعہ آیا ہے تیرے اور میرے واسطے سبق بن گیا ہے اللہ دے حکماں نو پورا کرو نبی دی اطاعت دے اندر سبحان اللہ اللہ دے حکماں نو پورا کرو نبی دی اطاعت دے اندر 2 منٹ چلا چھوڑو تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ پاک نے اسانو آخر زمان پیغمبر عطا کیتے جنہ ساتھیوں نے جمعہ پڑھنا ہے انہیں 2-4 منٹ باقی جلدی جلدی آمن دی کوشش کرو مڑے نہ کیا کہ اسی جمعے تو رہ گیا سے ذرا جلدی جلدی آ جاؤ میں بات آج کر رہا ہوں اللہ پاک فرمائتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے جہانہ واسطے ساری کائنات واسطے نبی اور رسول بنا کے گھلے آئے اور فرمایا کہ بشیرا و نذیرا فرمایا خوشخبری سناون والا اور ڈر سناون والا کیا مطلب فرمایا جنت دی خوشخبریاں سناون والا اور دوزخ دی ہولناکیاں تو ڈراون والا اللہ نے آخر زمان پیغمبر محمد مصطفیٰ نو بھیجیا ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائیو دوستو بزرگو اسانو چاہیے اساں ہر ویلے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نورانی طریقیاں تے زندگی گزاریے سبحان اللہ اگلی دیوار ایک ساتھی نے ایک سوال کیتا بڑا عجیب سوال ہے نہ قاری صاحب جس لئے شادی دا موقع آندا ہے برادری دا رواج ہے سابریاں دا رواج ہے اپنے دماد نو سونے دی انگوٹھی پویندے تو میں کہا مون آکے لازے واسطے دا پاونی ہے میں کہا اتنا میں نو دس اے موقع مون آونا اے موقع بار بار آونا ہے یا ہکو باری آونا ہے اتھے میں تو انہیں ایک چھوٹا جا واقعہ سناواں چاہ مل گالوں سمجھو میرے بچپن دا واقعہ ہے میں ایک دیوار اپنے دادا جی کو بیٹھا ہوں میں کہ بابا جی فلانے بندے دی شادی ہے قریبی رشتہ دار ہے ادھے جاونا نہیں انہاں کہا میرا پتر ہجے تک تو ادھو پیغام آیا کوئی نہیں چپ کر کے ودا رہو ادھے ٹپنا نہیں ایک کھا وینے ہیں سانو سدین دین کے نہیں سدین دین گالوں سمجھیا ہے واقعہ سناونا مقصد نہیں اصل جت نکتے تے بات کر رہے ہیں اتھے ویکھو انہاں کیا چپ کر کے ودا رہو وینے ہیں سانو سدین دین کے نہیں سدین دین اگر ایو موقع تو ایتھے لایا اللہ بھی فرمائندہ ہے میں چپ بیٹھا میں وینا ایک کھا میرا بندہ میرے آنکھیں لگدا ہے کہ نہیں سبحان اللہ میرا بندہ میرے آنکھیں لگدا ہے کہ نہیں میرا بندہ میرے نبی دی تابعداری کریندا ہے کہ نہیں پتہ تا ایتھے لگنا ہے نا چوکھا نبی دا عاشق ہے سونے دی انگوٹھی نو ویچدا ہے یا میں اللہ دے حکم نو ویچدا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ فرمایا سونا مرداں واسطے حرام ہے سونا مرداں واسطے حرام ہے ہوں ایک منٹ واسطے سوچو جی میں پیو اپنے پتر نو آتا ہے میرا پتر تینوں میرے نال چوکھا پیار ہے ابا جان بھی قربان ہے میرا پتر ایک گلاس پانی تے لایا ابا پالا بڑا اے میرے کو نہیں ہوندا آپ پہ جا کے بھر لو وہ آتا ہے نا مطلب ہے تینوں میرے نال
ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕरेंदे ਹਾਂ लेकिन गमी खुशी दे मौके ते हुजूर नु भुल गए जज्बात जनाब आए कलियां बह के सोचा है क्या शादी दा मौका नित नित आंदा है किस्मत च हेका द्वारी आंदा ना मौका ते अगर अंगूठी सोने दी ना पाई बिरादरी नाराज हो सी ना मेरा नबी ते नाराज ना हो सी सोना नबी ते खुश हो सी कि मेरे नबी मेरे उम्मती ने मैनू वेख्या बिरादरी नूं नहीं वेख्या ते जे उंज बंदा पा लवे ते प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केडे नाराज हो सन अच्छा मुन मैं तां ना वेख्यो ही ना मेरे वाल तां ना वेख्यो ही ना अयो तां मौका हुंदा वेखण दा कि मेरा उम्मती के करेंदा है मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गो असानू चाहिदा है गमी दा मौका आवे खुशी दा मौका आवे इस मौके ते उलमा कोल पूछिए हजरत जी ए दसो इस मौके ते असी अल्लाह नु राजी किवें करना है मुड़ ते कामयाबी हुन खुशी दा मौका आ गया हुन ये गल्लां असां नहीं करनियां टमाटर बेचण वाले तां नहीं करनियां अगर ये गल्लां असां नहीं करनियां चाह पकावण वाले खोखे वाले तां कोई नहीं करनियां अगर ये गल्लां असां नहीं करनियां कपड़े बेचण वाले या कपड़े सीवण वाले दर्जी नहीं करनियां उनकी जिम्मेवारी है वो कपड़े की सिलाई करे आलमा की जिम्मेवारी है कलमा हक बात करे सोने नबी दी सोहनियां गल्लां करे अग्गा कौम दी मर्जी अमल करे या ना करे लेकिन जेड़े सोने नबी दे मिंबर दे वारिस हैं उन्हां नूं चाहिदा है मिंबर दे वारिस बन के हक अदा करें सुभान मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों वेखो तो सही ना शादी दा मौका 4-5 शैयां जरूरी हैं बस बाकी सारी इजाफी हैं इन्हां तो बगैर गुजारा है 4-5 शैयां इन्हां तो बगैर गुजारा कोई नहीं केड़ी शाय साल पहले है इजाब और कबूल यानी कि जिस लड़की नाल निकाह पिया होंदा है उदू जवाब लेना उस कबूल करना है ते मुड़ उस तो बाद जिस नाल निकाह होंदा पिया उसने कबूल करना है इन्हू दिन इजाब और कबूल ये फर्ज है और इसी तरह 2 गवाह ये भी जरूरी है ये 2 फर्ज हैं निकाह दे विच और इसी तरह हक मार ये वाजिब है ये 3 चीज़ां तो बहुत जरूरी है अग्गा वैसी खुतबा पढ़ना ये सुन्नत है और अग्गा वैसी वलीमा करना और छुआरे बनना ये मुस्तहब है ये चंद चीज़ां जरूरी हैं मुस्तहब भी न कीता जावे फिर भी गुजारा है हुण मालूम है होया इजाब कबूल जरूरी है मालूम है होया 2 गवाह दा होना जरूरी है मालूम है होया हक मार दा होना जरूरी है 3 शैयां जरूरी है चौथा जेड़ा है वो खुतबा है बस लेकिन असा कितनियां जरूरियात वाली चीज़ां बनाई वदे हैं सारियां बिदात सारियां खराफात सारियां अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाराज करन वालियां जिंदी वजह करके साडे घरेलू हालात ठीक नहीं होंदे पे अल्लाह दी शान है असानू तां एदा पता कोई नहीं क्योंकि साडी शादी दे मौके ते हा कोई ना लेकिन सुनिया है गभरू छुरी भी न पैंदे हुण ए वेखो अल्लाह दे नबी नू असी नाराज पे करें छुरी किस वास्ते न पींदी पई है छुरी इस वास्ते न पींदी पई है कि बलावा मुसीबत ना आसन बद नजरी ना होसी नजर न लगसी ओ मेरे भाई ये छुरी जेड़ी है 2 दीवारा वास्ते मिट्टी च रख जेड़ी छुरी दे उत्ते जिंगाल लग जावे अपने आप नू मिट्टी तो नहीं बचा सकदी तेरी मेरी तकलीफां तू किवें दूर करे सी सोच इस बात में ये शिरक और बिदअत है
میرے نبی دی سنت نہیں ہے۔ ہن اس تو بعد میں یہ بھی سنیا کہ گری دا کھوپا بننا، اس گل نو سوچو کہ 22 سالہ 25 سالہ نوجوان ہیں، اے دی طاقت اس گری دی کھوپے وچ پئی ہے بھی یہ بنے سی تے گبھرو نے تے کوئی نہ، اے نہیں ویندے اللہ دے رزق دی بے ادبی پئی ہوندی ہے، یہ توہین ہے، دین دا مذاق ہے، اے ہندوانہ رسومات ہیں۔ اور یہ پکی گل ہے، ناراض نہ ہوئے آئے جس ویلے ساڈے ملک پاکستان دی تقسیم ہوئی ہے نا، اساں اودے کلمے دی دعوت دیتی ہے تے انہاں رسومات ساڈے وال گلی ہیں۔ ادو جیڑے حضرات آئے نا ہجرت کر کے اُراں جی میں کنک گڈیندی ہے تے نال اضافی جڑی بوٹیاں بھی اگمدیاں، حالانکہ اسی انہاں تے کوئی نہ گڈیا، او دنگی ہو ویندیاں۔ اے بھی اسی طرح ہیں کہ سانو تا ملک او چاہیدا ہے جتے خالص اللہ دا قرآن اون دے تے عمل کیتا جاوے، نبی دے سونے ارشاد تے عمل کیتا جاوے، اللہ دے حکماں نو پورا کیتا جاوے، نبی دے طریقے نو پورا کیتا جاوے، چاہیدا تے اے ہائی، لیکن اساں اودے توجہ نہیں کریں دے، رسومات دے زیادہ توجہ کریں۔ اسی بار بار اس گل تے کیوں محنت کر رہے ہیں؟ محنت اس واسطے کر رہے ہیں انہاں چیزاں دے ذریعے نال اللہ دے یقین ٹوٹدا پیا ہے، اساں اللہ دے یقین دا کنیکشن توڑنا نہیں بلکہ مضبوط کرنا ہے، سبحان مضبوط کرنا ہے، تا بار بار محنت کیتی جاندی پئی ہے۔ میرے بھائیو شادی دے موقع تے ہاں جی اے جناب والا ہوری پتہ نہیں کہ رسومات ہیں، کیونکہ اساں تو کیتیاں ہی کوئی نہ، وہ سانو انہاں گلاں دا پتہ کوئی نہیں، لیکن جیڑیاں بھی رسومات ہیں ہاں جی وہ ساریاں حرام ہیں، اسلام دے نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں، اللہ بھی ناراض ہو سی، اللہ دا نبی بھی ناراض ہو سی۔ سانو چاہیدا ہے اسی سونے اللہ پاک دے حکمت عمل کریے، سونے نبی دے پیارے طریقیاں تے زندگی گزاریے۔ وآخر دعوانا ان